السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ پاکستان میں ہوں محمد ظفیر۔ سیاست میں تشدد غالب آ جائے تو نہ سیاست رہتی ہے نہ ہی نظریات۔ آج ایسی پارٹی کی کہانی بتائیں گے جس کے عروج اور عروج کو ہم نے زوال میں تبدیل ہوتے دیکھا۔ یہ کہانی ہے 1978 کی، جب بانی متحدہ نے زمانہ طالب علمی میں 11 جون 1978 کو چند دوستوں کے ساتھ مل کر سندھ میں آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن APMSO کی بنیاد رکھی اور مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچ گئے۔ اور پھر اسی سے 1984 میں مہاجر قومی موومنٹ MQM کا جنم ہوا، جو آگے چل کر متحدہ قومی موومنٹ کے نام میں ضم ہو گئی۔ MQM کو زبردست پذیرائی ملی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو سندھ کے شہری علاقے ہیں ان کی ایک بڑی نمائندہ جماعت بن گئی۔ 1980 کی دہائی میں اپنے سیاسی آغاز سے ہی MQM کراچی کے انتخابی میدان میں کامیابیاں حاصل کرتی رہی اور یہ سلسلہ 2013 کے انتخابات تک جاری رہا۔ ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1988 کے انتخابات کے بعد کسی بھی وفاقی حکومت کا MQM کی حمایت کے بغیر قائم رہنا ناممکن سمجھا جاتا تھا، جو کہ آج بھی MQM پاکستان کے نام سے جو جانی جا رہی ہے ان کے ووٹ سے وفاقی حکومت قائم ہے، پچھلی حکومت بھی اور آج کی بھی۔ ایک کال پر پاکستان کا معاشی ہب کراچی بند ہو جاتا تھا، سڑکیں سنسان، بازار ویران اور ٹرانسپورٹ غائب ہو جاتی تھی۔ جہاں عروج تھا وہاں تنازعات بھی بے انتہا تھے۔ MQM پر مبینہ طور پر عسکری ونگ چلانے کے الزامات لگتے رہے۔ کراچی میں لسانی فسادات اور پرتشدد واقعات اور امن امان کی خراب صورتحال کا قصوروار ٹھہرایا گیا۔ انہی چیزوں پر قابو پانے کے لیے 1992 میں بڑا فوجی آپریشن کرنا پڑا اور اب تک کم سے کم 3 آپریشن کیے جا چکے ہیں۔ ایسی تنازعات کی وجہ سے اسی پارٹی سے MQM مہاجر آفاق احمد کا دھڑا 1992 میں ابھر کر سامنے آیا اور MQM سے الگ ہو گیا۔ دوسرا دھڑا PSP کی صورت میں سامنے آیا 2016 مارچ 2016 میں مصطفیٰ کمال نے اپنی نئی پارٹی بنانے کا اعلان کیا، جس میں ابتدائی دنوں میں بڑی تعداد میں MQM کے لوگ شامل ہوئے۔ MQM پاکستان جو کہ سب سے بڑا دھڑا ہے، اس وقت سامنے آیا جب کراچی میں موجودہ پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے بانی MQM کو پارٹی صدارت سے فارغ کر دیا۔ 22 اگست 2016 کو کراچی پریس کلب میں ایک جلسے میں ٹیلی فونی خطاب کرتے ہوئے بانی MQM نے پاکستان کے خلاف نعرے لگائے اور نجی TV چینلز پر حملوں کا منصوبہ بنایا۔ رہنماؤں کی پکڑ دکڑ کا سلسلہ شروع ہوا تو MQM کے رہنماؤں نے بانی MQM کی پاکستان مخالف تقریر سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ چوتھا دھڑا MQM لندن کا ہے، جن میں زیادہ تر لوگ وہ شامل ہیں جو لندن میں خود ساختہ جلا وطنی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ ان کے چاہنے والے اس وقت پاکستان میں بھی موجود ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ اختلافات MQM پاکستان بہادرآباد میں بھی ہوئے اور فاروق ستار صاحب الگ ہو گئے اور ان کا ایک PIB کے نام سے الگ دھڑا بن گیا، جو کہ ابھی تک وہ MQM پاکستان بہادرآباد سے الگ نظر آ رہے ہیں۔ 2016 میں ریاست مخالف خطاب کے بعد پارٹی خزاں کے پتوں کی طرح بکھر گئی۔ گزشتہ 2 برسوں اور بالخصوص اگست 2016 کے بعد اسی پارٹی میں شدید اختلافات اور قبضے کی رساکشی شروع ہوئی اور نوبت اب یہاں تک آ گئی کہ کراچی کے ضمنی انتخابات میں MQM کی ضمانتیں ضبط ہونے لگی۔ کمزور تنظیمی ڈھانچے اور مسلسل اختلافات کی وجہ سے MQM پاکستان کو سندھ کے شہری علاقوں میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ دھڑے بنتے جا رہے ہیں، اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور پارٹی کا وجود ختم ہونے کے دہانے پر ہے۔ ان اختلافات کو کم کرنے کے لیے 8 نومبر 2017 کو لندن سے الگ ہونے والے دونوں سیاسی گروپ یعنی PSP اور MQM پاکستان نے اختلافات بھلا کر اتحاد قائم کرنے کا اعلان کیا، تاہم یہ اعلان حقیقت کا روپ دھار نہ سکا اور اتحادی چند ہی گھنٹوں میں یہ اتحاد جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، MQM تقسیم در تقسیم ہوتی ہی چلی گئی۔ انہی اختلافات کے باعث MQM پاکستان 2 مزید گروپوں یعنی MQM PIB اور کالونی اور MQM بہادرآباد میں تقسیم ہو گئی۔ مارچ 2022 میں فاروق ستار نے تنظیم بنانے کا اعلان کیا ہے۔ حال ہی میں کامران ٹیسورو کی گورنر سندھ کے طور پہ تعیناتی ہوئی۔ سیاسی پنڈتوں کا خیال ہے کہ اس تعیناتی کا مقصد MQM کے تمام دھڑوں کو متحد کرنا ہے
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کی وجہ سے 2016-17 میں اختلافات پیدا ہوئے وہ ان سب لوگوں کو کیسے اکٹھا کر سکتا ہے؟ اور خود ایم کیو ایم پاکستان یہ کہہ چکی ہے کہ یہ جو گورنر بنے ہیں یہ تو ہمارا دیا گیا نام ہی نہیں تھا، 7واں نام تھا اور 7ویں نام کے نام کو ترجیح دے کر گورنر سندھ بنایا گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کھل کر ہم نے پچھلے دنوں دیکھیں، اور اب جو ہے اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے کراچی کا، ضمنی انتخابات کی بات کریں، میئرشپ کی بات کریں، کراچی جو مرکز تھا قومی سیاست کا، کراچی سے تحریکیں چلتی تھی، کراچی دانشور پیدا کرتا تھا، کراچی وکلا پیدا کرتا تھا، صحافی، جسٹس، جو نام لیں، سی ایس ایس میں ٹاپ کرتا تھا، وہ کراچی سی ایس ایس پاس نہیں کر پا رہا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو پچھلے کئی دہائیوں سے ہم نے دیکھیں، اور انہی چیزوں پہ بات کریں گے، اور خاص طور پہ اس پوری کہانی کے ایک ایسے یعنی شاہد ہیں جنہوں نے اس پارٹی کے لیے سرو کیا، ماریں کھائیں، جیلیں دیکھیں، اور زبردست سٹینڈنگ لی اپنی پارٹی کے لیے۔ پھر وہ پی ایس پی میں بھی چلے گئے، اور بعد میں آج کل وہ پی ایس پی سے بھی علیحدگی اختیار کر چکے ہیں۔ ان کا اب سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ کراچی کی سیاست کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں؟ مہاجر دھڑے ایک ہو پائیں گے یا نہیں؟ ان تمام ایشوز پہ بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب انیس خان ایڈوکیٹ، سینئر سیاستدان ہیں، سابق ایم این اے ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں انیس خان ایڈوکیٹ صاحب آپ کو پروگرام میں۔ شکریہ۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں نے کوشش کی کہ پوری اس کہانی کا منظرنامہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ آپ عینی شاہد ہیں، بہت بڑی قوت تھی ایم کیو ایم، اور جو کہ خاص طور پہ مہاجر کمیونٹی کی ایک نمائندہ جماعت تھی، لوگ نمائندہ جماعت سمجھتے ہیں ابھی بھی، لیکن وہ زوال پذیر ہو رہی ہے، وہ سکڑ گئی ہے، اور اب تو حال یہ ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی جو کراچی والے ہیں وہ کدھر جائیں، کس کو ووٹ دیں، حل نہیں ہو رہا، کھندراٹ بن گیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو حقوق کی بات کر رہی تھی جماعت، کراچی والوں کے حقوق کی بات کر رہی تھی، آج وہ اپنے حقوق سندھ حکومت سے اور وفاقی حکومت سے طلب کر رہی ہے؟ شکریہ ظفیر بھائی۔ ایم کیو ایم اس میں کوئی شک نہیں، ایک وقت تھا کہ بڑی مضبوط قوت تھی، قوم متحد تھی، اور اس پارٹی میں جو لوگ تھے وہ مخلص تھے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کچھ لوگوں کو، میں ایسے جملے نہیں کہنا چاہتا جو کہیں جا کے چبھیں، صحیح، لیکن یہ کہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنی پارٹی کو متحد رکھے جی، اور اپنی قوم کو اس مقصد، جس مقصد کے لیے اس نے یہ تنظیم، جو بھی تنظیم بنائی ہو، اس مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے راستوں کا صحیح انتخاب کرے۔ لیکن تو آپ کیا سمجھتے ہیں غلطی لیڈرشپ کی تھی؟ یقیناً لیڈرشپ کی غلطی تھی۔ نہیں، لیڈرشپ سے بانیہ متحدہ کی مراد لے رہے ہیں آپ، یا ان کے بعد جو سیکنڈ تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ؟ بانی متحدہ اتنے ماشاءاللہ پاورفل اور مضبوط تھے کہ یہ دنیا کو پتہ ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا تھا۔ یہ قصے کہانیاں تو آپ چوک چورنگیوں پہ اچھا گاتے رہیں کہ فلاں خراب تھا، فلاں خراب تھا، اس نے ورگلا دیا، لیکن کس سے کہانیاں کہاں انیس بھائی؟ یہ تو 2013 کے بعد کھل کر آپ ہی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی یہ ہوتا رہا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کو لا علم رکھا گیا۔ جب سب اپنی اپنی بچانے کے لیے خوف کے عالم میں رہیں گے نا تو وہ پھر ایسی ہی باتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن میں بالکل برملا کہہ رہا ہوں کہ میں بہت قریب سے رہا ہوں، بڑا طویل عرصہ میں نے گزارا ہے، کہ ایک وقت تھا جب پارٹی مضبوط تھی اور بانی تحریک ایم کیو ایم کے قائد وہ فیصلہ کرنے کی بڑی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے، ٹھیک، اور نہ صرف خود صلاحیت رکھتے تھے بلکہ وہ تربیت ایسی کرتے تھے اپنے انداز سے، اپنے عمل سے، کہ لوگ انوالو ہوتے تھے ان فیصلوں کے اندر، وہ انوالو کرتے تھے۔ مشاورت کا عمل بڑا مضبوطی سے وہ کرتے تھے، فیصلہ انہی کا ہوتا تھا، صحیح، لیکن وہ نیچے کارکنان کے جنرل ورکر اجلاس سے لے کر ایک ایک جو شعبہ ہے اس سے پوچھنا، پھر پاکستان کے اندر رابطہ کمیٹی سے، پھر لندن میں رابطہ کمیٹی سے ڈیبیٹ کروانا، پھر اس کے بعد کوئی بامقصد فیصلہ کرنا۔
پھر ایک وقت یہ آیا کہ انہوں نے مشاورت کا عمل ختم کر دیا. یہ وقت کب سے شروع ہوا جہاں کنٹرول جو ہے وہ لوز ہونا شروع ہوا؟ یہ وقت جب تھوڑا سا ہیپی آور زیادہ بڑھ گئے. اچھا. تو یہ کہنا نہیں چاہتا، ظاہر ہے کہ میں نے ان کے ساتھ، ظاہر ہے وہ میرے بھی لیڈر رہے ہیں، میں احتراماً لیڈر رہے ہیں اور ہیں آج بھی. نہیں، میرے لیڈر آج نہیں ہے. نو نیور. جب میں نے 2013 میں چھوڑ دیا تو میں لیڈر نہیں مانتا، میں اپنا لیڈر نہیں مانتا. صحیح، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا، آج کل کس کو لیڈر مان رہے ہیں؟ نہیں، آج کل میں خود اپنے آپ کا ہی لیڈر ہوں، میں کسی کا لیڈر کسی کو مانتا ہی نہیں ہوں لیڈر. ٹھیک. اچھا، تو وہ چیزیں خراب ہونا شروع ہوئی. ٹھیک. پارٹی کے اندر کرپشن بڑھ گئی. ہیپی آرٹس کی بات کر رہے ہیں تو ان کے جو مخالفین ہیں وہ تو پریس کانفرنس کر کے بتا رہے تھے کہ ہیپی آرٹس تھوڑے نہیں بہت زیادہ بڑھ گئے تھے اور ان میں یہ ساری چیزیں ہوتی رہی. نہیں، اس میں یہی تو وجہ تھی نا کہ یہ تو پریس کانفرنس کر کے بتا رہے ہیں اور مہینوں میں 2 مہینے میں 6 مہینے میں ایک آدھ دفعہ ان کو وہاں پہ سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن آواز کی لائن تو ڈیلی 90 پہ اور ہر جگہ گونجتی تھی نا، تو اس سے بندہ اندازہ کر لیتا ہے نا 24 آور میں کبھی آواز درست بھی ہونی چاہیے، لیکن وہ نہیں ہوتا تھا. کوشش کی ان کو ان چیزوں سے دور کرنے کی اور درست سمت واپس لانے کی، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید وہ خود جو نا اب نہیں چاہتے ہیں کہ اس طرف آنا نہیں چاہتے. اچھا، ایک چیز بڑی امپورٹنٹ، چونکہ 90 میں ظاہر آپ اس وقت میں نے بنے اور آپ کا بڑا ایک کریئر ہے پورا اس میں، یہ جماعت جو مظلوموں کی آواز بننے جا رہی تھی وہ خود کیسے ظالم بن گئی اور آگے چل کے کیسے عسکری ونگ بن گئے اور اس پہ آپریشنز بھی ہوئے. بہت لمبی طویل کہانی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو چونکہ یہ اسٹوڈنٹ یونین تھی اور سب سے زیادہ ڈیمیج بھی اسٹوڈنٹس ہوئے. کیا وجہ ہے آج کراچی جو میں نے فاکر صاحب کا انٹرویو کیا تھا، اس سے بھی میں نے پوچھا تھا کہ وہ کراچی جو سی ایس ایس میں ٹاپ کرتا تھا پاس نہیں کر پا رہا، تو یہ ایک آپ نے جنریشن جو ہے وہ کل کی ہے. اصل میں کیا ہے کہ جب بانی متحدہ قومی موومنٹ جب جنوری 91 میں وہ پاکستان انہوں نے چھوڑ دیا تھا. ٹھیک. جنوری 91. صحیح. تو جب وہ چلے گئے اس کے بعد ظاہر ہے کہ لوکل لیڈرشپ اور اتنا اس وقت ان کا ڈائریکٹ فون کے اوپر بھی اتنا کنٹرول یا اس قسم کی سسٹم نہیں تھا. پھر ملٹری آپریشن، اس میں تتر بتر ہونا، جرائم پیشہ افراد کا پارٹی کے اندر گھس جانا، کیونکہ ہتھیار جب ہاتھ میں گن ہو اور پیسے کی بہتات نظر آئے تو لوگوں میں چارم بڑھتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ایزی منی ہے، بندہ مارو یا لوٹو. آج کل بھی جیسے ہو رہا ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ تو جب جرائم پیشہ افراد پارٹی کے اندر ان ہو گئے اور پارٹی کی پوری لیڈرشپ تتر بتر ہو گئی تو ظاہر ہے وہ شکل تو پارٹی کی ہی کہلائے گی. الزام تو پھر ایم کیو ایم پر ہی آیا اور پھر وہ کانسیپٹ ایسا بن گیا کہ یہ سارے جرائم ہی یہی کرتے ہیں. حالانکہ اگر ذرا سینٹرل جیل میں جا کے دیکھیں، سینٹرل جیل میں جا کے جو یہ لوٹ مار کرنے جو ہوتی ہے، آپ ذرا اس میں کراچی کے دیکھ لیں کتنے لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں. اور باہر سے آنا کراچی سب کوئی صرف مہاجروں کا شہر نہیں بچا ہے، جی ایسا ہی ہے، ہر ایک کا پاکستانی کا شہر ہے. لیکن آپ باہر سے جرائم پیشہ افراد کے لیے، کیونکہ پلاننگ اس شہر کی ہے نہیں، اس شہر کی کوئی کسی قسم کی سہولیات ہے نہیں، کچی آبادیوں کی بہتات ہے، اپنی مرضی سے جس جگہ چاہو آپ جگہ بنا لو، جس جگہ چاہو آپ اپنا جھنڈا گاڑ کے بیٹھ جاؤ. تو ایک جھنڈ کے جھنڈ جب آبادیوں کے اندر اس قسم کے لوگ پھیل جاتے ہیں تو جرائم، پھر لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر چمک پیدا ہوتی ہے تو وہ بھی جرائم میں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن انیس بھائی جس طرح بتا رہے ہیں 92 آج 30 سال ہو گئے اس بات کو، 30 سالوں میں جرائم پیشہ افراد یعنی 92 کے آپ نے بتایا نا جب چلے گئے بانی متحدہ لنڈن، اس کے بعد آہستہ آہستہ انٹری ہونا شروع. 97 تک تو دیکھیں نا، 97 تک تو پارٹی تتر بتری تھی نا. صحیح. 97 کے بعد جب تھوڑا سا آپریشن ختم نہیں ہوا، تھما، ٹھیک، اور ایک دوبارہ سے ایم کیو ایم کو بریدنگ پیریڈ ملا، پھر اس کے اندر 1-2 سال مزید گڑبڑ ہوئی، حکیم سعید کے معاملات کے بعد وہ دربدری ہوئی تو ساری پارٹی ڈسٹرب ہوئی. ٹھیک ہے. تو
بیسیکلی تو 92 سے پارٹی ایم کیو ایم جو تھی وہ مسلسل درم برم رہی نا, اس پہ کوئی کنٹرول نہیں رہا, اس میں لوٹ مار. اور پھر کنٹرول آپ کیا سمجھتے ہیں صحیح معنوں میں پھر 92 کے بعد کب بحال ہوا؟ میں نہیں سمجھتا کہ 92 کے بعد کنٹرول جو بحال نہیں ہوا تو اس کا حشر آج نظر آ رہا ہے. صحیح. یہ تو کیا وجہ بنی ایک دن میں ریزلٹ نہیں آتا ہے. 92 کی تک کی اگر میں بات کروں, یعنی 1978 سے 92 تک کی, آپ کے پاس انٹلیکچوئلس تھے, ایک بڑی پڑھی لکھی کمیونٹی آپ کے ساتھ سٹینڈ کرتی تھی پالیسی میکنگ میں, پھر ایک جذبہ تھا لوگوں میں, ماحول بن گیا تھا, مومنٹم آپ نے پکڑ لیا تھا. کیا وجہ ہے کہ جرائم پیشہ افراد نے کنٹرول سنبھال لیا اور تھنک ٹینکس جو ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ پیچھے ہٹتے گئے؟ وہ اس وجہ سے کہ جب 92 کا آپریشن, ملٹری آپریشن شروع ہوا تو اتنا بھیانک تھا کہ وہ اگر کسی فرد نے, ایک نے جرم کیا ہے, صحیح, تو صرف اس بندے کو نہیں پکڑنا ہے, ٹھیک, پورے گھر کی ایسی کی تیسی ہونی ہے. تو جو خوف کا ماحول پیدا کیا گیا نا, تو یہ انٹلیکچوئل, کتنے انٹلیکچوئل نکل کے آئے 92 کے فوجی آپریشن میں, مجھے آپ یہ بتائیں, کتنے دانشور نکل کے آئے, کتنے ڈاکٹرز, انجینئرز جو انہوں نے احتجاج کیا. وہ بیچارے ایم کیو ایم کے اس وقت کے کارکن ہی بھگت رہے تھے ان چیزوں کو, مار بھی کھا رہے تھے, مر بھی رہے تھے. پھر ایک بے ہنگم چیز جب شروع ہوئی تو لوگوں نے ہتھیار بھی اٹھانے شروع کر دیے, لڑائی بھی شروع کر دی. یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ اس میں زیادہ تر مارے ہی گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے پالیسی نہیں تھی. اگر تو پالیسی ہوتی تو ظاہر ہے پالیسی ٹو کروا رہے ہوتے, آپ ایجنڈا سیٹ کر رہے ہوتے. اس وقت تک دیکھیں, میں اس والی ایم کیو ایم کو جس میں نے وقت گزارا ہے وہ بالکل صحیح مقصد کے تحت بنی تھی. ٹھیک, مقصد ٹھیک ہے, آپریشن ہوا, اس کے بعد پھر آسانیاں ہوئیں, پھر سنبھل آیا, پھر 2002 آئے, مشرف صاحب کا دور شروع ہوا, 99 میں ہوا تو ایم کیو ایم پہ بہت سی چیزیں تھم گئی, رک گئی. بلکہ ایسا وقت بھی آیا کہ میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ اداروں کی انتہائی اہم ترین شخصیت لندن پہنچی. اچھا, اور ان کے 2 الفاظ, 2 جملے تھے, اور میرا خیال سے شاید اس سے مختصر میٹنگ ایم کیو ایم کے بانی کی کسی سے زندگی میں نہیں ہوئی ہوگی. اچھا, ود ان 7 یا 10 منٹ, 10 منٹ کی میٹنگ کھڑے کھڑے. اچھا, بانی متحدہ کے کمرے کے اندر. ٹھیک, تو وہ جو شخصیت تھی وہ ظاہر ہے یقیناً پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بڑی اہم ترین شخصیت تھی, اور بہت محترم اور بڑی مضبوط شخصیت تھی, اور بڑی پاورفل شخصیت تھی. انہوں نے کہا کہ آپ جو نا ہاتھ ملائیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے دوستی کریں, آگے بڑھے. مشرف صاحب نے, پریزیڈنٹ صاحب نے مجھے بھیجا, اور پوری اسٹیبلشمنٹ نے اس بات کو اوکے کیا ہے کہ لیکن آپ جو یہ غلط چیزیں جو ہیں دنیا کے دیگر حصوں میں جو پھیلائی ہوئی ہیں, آپ ان چیزوں کو بند کریں. ہم آپ کو پاکستان کی مین اسٹریم میں جگہ دیں گے, اور پریکٹیکل جگہ دیں گے. صحیح, صرف الفاظ سے نہیں. جہاں اگر ہمارا یعنی 10 منٹ کے اندر وہ میٹنگ ختم ہوئی. بڑے صاحب نے بھی, الطاف حسین صاحب نے بھی ہاتھ ملایا, کہنے ڈن. لیکن بڑے صاحب جو نا وہ بیسیکلی ان کے اندرون خانہ کچھ اور چیزیں تھیں جو وہ ہر ایک سے شیئر نہیں کرتے تھے. ٹھیک, وہ کوشش کرتے تھے کہ پاکستان کے اداروں پر جب موقع لگے چوٹ کی جائے, جب موقع لگے ان کو لتاڑا جائے, جب موقع لگے. پھر مشرف صاحب نے جب اتنی سہولتیں دے دیں, آپ کو اتنا پاورفل سندھ کے اندر بنا دیا, طاقت آپ کو دے دی, آپ کو پیسے کی بہتات دے دی, تو آپ کو مثبت راستہ اپنانا چاہیے تھا. مزید چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بات چیت کا راستہ اپنانا چاہیے تھا. غلط راستوں پر توجہ ختم کرنی چاہیے تھی. لیکن ایسا نہیں ہوا, جس کا نتیجہ پھر یہ ہوا. پھر جب پیسہ زیادہ آ جائے, ہر بندے کا یہ نہیں ہوتا, اربوں کا حساب ہونے لگ گیا نا. اربوں روپیہ جب خزانے میں آنے لگ جائے تو پھر کچھ خواہشات بڑھ جاتی ہیں, کچھ ایکٹیویٹیز بھی ادھر ادھر کی ہو جاتی ہیں, تو اس سے جو نا نقصان ہوا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, نقصان ہوا. لیکن میں اس میں ضمناً ایک چیز ایڈ کروں. عظیم طارق کے
کی جو موت تھی اس نے بھی بڑا ڈنٹ نہیں ڈالا، چونکہ چیزیں جو یہاں پہ سیٹل ہو رہی تھیں، معاملات چل رہے تھے، جس طرح لوگ ان کو فالو کر رہے تھے، اپنی سمجھتے کہ اگر یہ قتل نہ ہوتا تو پارٹی جو ہے وہ منظم ہو سکتی تھی؟ عظیم بھائی ایک بہت ہی انتہائی نفیس انسان، بہت اس پارٹی میں جس کو بانی متحدہ بھی عظیم بھائی کہہ کے مخاطب ہوتے تھے، بالکل، اور بہت بڑا المیہ ہے. اور اس کے بعد سے چیزیں دیکھیں نا، جب ایسے لوگ راستے سے ہٹا دیے جائیں تو پارٹی کی جڑیں تو پھر کمزور ہوں گی. اور ہم نے دیکھا کہ ظاہر ہے جس لیڈرشپ کی آپ بات کر رہے ہیں، یا جو ہمیں سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ نہیں ملی کہ نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 کی ہم بات کر سکیں، تو وہ نمبر 2 کیا، میں تو سمجھتا ہوں کہ نمبر 1 ہی تھے وہ. تو وہ عظیم بھائی جو تھے نا جی، وہ بہت، میں نے بھی ان کو، ہم نے اس وقت بھی ان کو بہت قریب سے اور بہت قریب سے دیکھا ہے، میٹنگوں میں بھی دیکھا ہے. وہ بالکل اس وقت 1-2 نہیں، جبکہ دونوں لگتا تھا کہ یہ 1 دونوں ہیں، 1 دونوں ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ چیزوں کو بہت بولڈ طریقے سے سنبھالتے بھی تھے اور چیزوں کو درست بھی کرتے تھے، غلط چیزوں کو روکتے بھی تھے. تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا، غلط چیزوں کو روکتے روکتے تو پھر وہ بیچارے راستے سے ہٹ گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ کو پیارے ہو گئے. اچھا، یہ چیز ہے. اب چونکہ مشرف صاحب کا آپ نے ذکر کیا، پھر یہ بڑا زبردست دور شروع ہوا. ہم نے دیکھا کہ کراچی سے باہر کی میں بات کر رہا ہوں، ہم پنجاب وزٹ کرتے تھے یا پاکستان کے کسی بھی شہر میں، تو لوگ پوچھتے تھے کراچی میں مصطفیٰ کمال آیا، جو بیچ میں نعمت اللہ خان صاحب کا دور تھا، اس کے بعد ظاہر آپ نے ٹیک اوور کیا. کہتے تھے جی کوئی ینگ لڑکا ہے، ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر آیا ہے، کراچی پیک پکڑ رہا تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ آگے چل کے اپنے کشمیر سے بھی سیٹیں لی، مومنٹم بن گیا تھا. سافٹ امیج کی جو آپ بات کر رہے ہیں، امیج بلڈنگ کی جو آپ بات کر رہے ہیں، تو وہ امیج بھی بہتر ہو گیا تھا. تو کیا وجہ بنی کہ اس وقت بھی پارٹی کا جو تھنک ٹینک تھا، الٹیمیٹلی آپ کے پاس لوگ تھے، کام ہوتا تھا، وہ کیوں اس چیز کو ریڈ نہیں کر پائے کہ یہی وقت ہے، یہ تھوڑا سا اسکریونگ والا معاملہ اور اس طرح کی جو داغ دبے ہیں ان کو مٹاؤ اور ہم ٹیک آف کریں، ہم نیشنل پنجاب کی طرف جائیں، ہم کوئٹہ کی طرف جائیں، پشاور کا رخ کریں، کشمیر آپ نے آلریڈی کیا ہوا تھا. تو ماحول کیوں نہیں گین کر سکے؟ مشرف صاحب کو اللہ صحت دے، اور وہ بیچارے بہت ہی اس وقت اس میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ مشرف صاحب نے جو نا بڑا اس کراچی کے لیے، اور اگر مشرف صاحب نہیں کرتے اتنا سپورٹ، اور پھر گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت لباد یہاں بیٹھے تھے اور وہ اس طریقے سے مینج نہیں کرتے اور یہ پیسہ نہیں ملتا، تو بھئی کتنے بھی سونے منڈے کو لا کے آپ بٹھا دیتے، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ صرف شور کر سکتا تھا، بھاگ دوڑ کر سکتا تھا، سب کچھ کر سکتا تھا. پھر ادھر بانی متحدہ کا ڈنڈا بھی سر پہ موجود تھا، ٹھیک، ادھر وہاں پہ رابطہ کمیٹی بھی 24 گھنٹے جاگتی تھی، یہاں کی بھی رابطہ کمیٹی 24 گھنٹے جاگتی تھی، یہاں کے ٹاؤن ناظمین کا بھی بڑا کردار ہے اس شہر کو بنانے میں. یہ شہر ہم نے دیکھا بنتے، ہم نے دیکھا صاف ستھرا دیکھا. ایک کلیکٹیو، اس وقت آپ کسی اندھے کو بھی بٹھا دیتے نا، پارٹی اتنی مضبوط، پیچھے سے فنڈنگ اتنی مضبوط، ادھر گورنر سندھ، ادھر جنرل پرویز مشرف صاحب جو آل ان آل پاکستان کے نہ صرف پریزیڈنٹ بلکہ آرمی چیف بھی، یعنی ایک طرف ان کے ہاتھ میں سافٹ وہ پنڈی اور اسلام آباد دونوں آپ کے پاس، کوئی چیز رکاوٹ نہیں تھی. ٹھیک ہے، لیکن کیا رکاوٹ بنی انیس بھائی کہ اتنا اچھا مومنٹم ماحول بنا ہوا ہے، اور ایسا ماحول کہ جو آپ خواہش کر رہے ہیں، جو آپ سوچ رہے ہیں، وہ آپ کی خواہشیں پوری ہو رہی ہیں. تو ایک الگ صوبے کی مہم تھی آپ کی، کوٹا سسٹم کا خاتمہ تھا، رائٹ ٹائم نہیں تھا آپ کے پاس کہ آپ ڈنٹ ڈال سکتے تھے اور مشرف صاحب کے سامنے چیزیں رکھتے اور شاید فیصلہ آپ کی فیور میں آ جاتا؟ دیکھیں، یہ تو جہاں تک الگ صوبے کی بات ہے نا، میں نہیں مانتا کہ الطاف حسین صاحب کبھی بھی الگ صوبے کے حامی رہے ہو. اچھا، تو آپ کی پوری جدوجہد ہے، آپ کی پوری جھوٹی جدوجہد ہے. اچھا، بالکل، ان کے مائنڈ میں کچھ اور تھا. کیا تھا؟ صوبے پہ وہ رکنا نہیں چاہتے تھے، تو صوبے سے آگے صوبے سے آگے ہی وہ جانا چاہتے پھر 92 میں جو پھر جناپور اور وہ جناپور وغیرہ، تو اس وقت تک تو یہ نقشے وقشے سب جھوٹے بکواس تھے، غلط تھے. اچھا، اس وقت تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی.
ٹھیک ہے، صوبہ نہیں تو صوبے سے زیادہ کیا چاہ رہے تھے؟ کیونکہ وہ لندن میں بیٹھے ہوئے تھے، لندن سے وہ معاملات کو دیکھتے تھے، تمام چیزیں وہ کرتے تھے، ورنہ رات کو چاکنگ کروانا، صبح معاملات سیٹل ہو جانا، اور چاکنگ صبح صبح سب کی چاکنگ مٹ جانا. ٹھیک بالکل. ایک دن دیواروں پہ لکھنے سے صبح بن رہا تھا، دیواروں پہ لکھنے سے صبح جو ہے نا ختم ہو رہا تھا، وہ ختم ہو رہا تھا. واپس آپ کہہ رہے ہیں صوبہ نہیں کچھ اور چاہ رہے تھے، کیا چاہ رہے تھے؟ وہ بہت کچھ چاہتے تھے. وہ پاکستان کے بیسیکلی خیر خواہ نہیں تھے. نہیں، خیر خواہ نہیں تھے. اچھا، تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے 22 اگست کو دیکھا تو وہ پھر ٹھیک ہی تھا معاملہ؟ وہ بھی ان کا وہ ٹیمپریچر ناپنے کے لیے، ٹیمپریچر کو چیک کرنے کے لیے وہ اس قسم کی چیزیں کرتے تھے، ورنہ ان کو صرف نعرہ لگانے کی کیا ضرورت تھی. اچھا، ہاں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں دیکھ رہے تھے کہ ابھی کتنا وہ دم اس کو تھوڑا سا شوگر کوٹڈ کیا جاتا ہے جی، ہیپی آرٹ چل رہا تھا شاید، اس میں کہہ دیا ادھر سے ہوا چل گئی. مزے کی بات ہے، وہ کبھی کبھی زیادہ تر تو میں نے دیکھا وہ ہیپی آور میں بھی بڑا صحیح طریقے سے نپاتولا کام کرتے تھے. ٹھیک. اور ادھر سے جو ایک کہا گیا کہ بھائی دل ہمارا بھی نہیں لگتا، تو نہیں، یہ تو صرف وہ ان کے جملوں کو یس نہیں کرو تو پھنس جاؤ. اچھا، اور یس کرو تو پھنس جاؤ. تو پھر یہ بولنا پڑا کہ بھائی ہمارا بھی دل نہیں چاہتا. ہاں، بس یہ ہاں میں ہاں ملانا تو لازمی تھا. یہ سب جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ جو نا ہاں میں ہاں نہیں ملا ہے تو بھی مرو گے، اور نہیں ملاؤ گے تو بھی پھنسو گے. اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات کی. اب ذرا ہم نے ماضی پہ بہت زیادہ باتیں کی، اور آپ کوشش کریں کہ تھوڑا سا 2016 کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ کیسے بنے. اور انیس خان ایڈوکیٹ صاحب پی ایس پی میں گئے، بڑا ان کا کردار تھا وہاں پہ بھی، اور بڑی باتیں بھی ہوئی وہاں. کیا وجہ ہے کہ ان کو وہ جماعت بھی چھوڑنی پڑی؟ اس جماعت کو اصل بنانے والا شخص کون تھا، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. پھر خود یہ چونکہ احساس دارون کے پاس چلے گئے، تو یہ آنیاں جانیاں کیا تھیں، کس طرح یہاں سے ایم کیو پاکستان کے لوگ پی ایس پی کی طرف گئے. پھر پی ایس پی ایک برانڈ بنتے ہوئے ایک ماحول بن چکا تھا کہ شاید وہ برانڈ بن جائے گی، کیوں برانڈ نہیں بن سکی، اور ان کے جو پوسٹر آئے تھے وہ کیوں ناکام ہوئے، اس پہ بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی انیس خان ایڈوکیٹ صاحب سے، اور ایم کیو ایم ماضی میں کیا حال میں اور اس کا مستقبل کیا ہوگا، اس پہ بات ہو رہی ہے. لیکن اس پورے عمل میں درمیان میں ہم نے دیکھا کہ پاک سرزمین پارٹی کی بنیاد رکھی جاتی ہے. اچانک ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے اور بڑا سرپرائز وزٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جوک در جوک لوگ ایم کیو ایم چھوڑ کر پاک سرزمین پارٹی کا حصہ بنتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب لیڈ کرتے ہیں، انیس قائم ہانی صاحب، انیس ایڈوکیٹ صاحب، اور بڑے بڑے نام جڑتے جاتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک اچھی بڑی تعداد جو ہے وہ پاک سرزمین پارٹی میں چلی جاتی ہے. انیس خان ایڈوکیٹ صاحب، کس کا آئیڈیا تھا، کون سرپرستی کر رہا تھا، کیسے یہ پی ایس پی بن گئی اچانک؟ نہیں، میرے خیال سے اچانک تو نہیں بنی پی ایس پی. اچھا، یقیناً اس کے پیچھے انٹری تو بڑی اچانک ہی ہوئی تھی ایسے جس طرح. اچانک تو اس وجہ سے ہوئی کہ یہ بہت ہی انہوں نے کلوز سیکرٹ رکھا ہوا تھا. اچھا، کہ میرا خیال سے یہ پاکستان آنے کا سوائے مصطفیٰ کمال کو، انیس قائم خانی کو، اور عشرت العباد بھائی کو، اور جو لوگ سرپرستی کر رہے تھے، ٹھیک، اور اس کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں تھا کہ یہ پاکستان کب پہنچیں گے. ایک مہینہ پہلے، یعنی ایک مہینے بعد پھر مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ پریس کانفرنس کی. اس سے پہلے کامران خان صاحب نے ایک سٹوری کی کراچی کے حوالے سے کہ کراچی کیسے ڈیولپ ہوا، کون تھا وہ جس نے کراچی بنایا. تو ہمیں تھوڑا سا خیر خیال ہی نہیں تھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب، لیکن ذہن سب کا وہی جا رہا تھا کہ انہوں نے بنایا، اب ایسا شاید کوئی میئر آ رہا ہے یا کچھ آ رہا ہے. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انٹری ہوتی ہے مصطفیٰ کمال صاحب. بالکل، وہ ڈفرینٹ چینلز میں جب کسی کو لانچ کیا جاتا ہے تو اس کی تھوڑی سی اچھی وہ فیس بھی تو دینا ہوتا ہے. حالانکہ اس وقت تک جب میئر تھے تو اچھا چہرہ تھا، صحیح، ایسا نہیں کہ برا چہرہ تھا. ٹھیک. اب برا بندہ، اس کی بنیاد، وہ چہرہ تو بنیاد کس نے رکھی، کیسے یہ پارٹی اور آئیڈیا کیسے آیا؟ بنیاد تو دیکھیں نا، یہ آئیڈیاز جو ہیں، بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے
رابطے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پل کا برج کا کردار کس نے ادا کیا؟ ٹھیک. ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں برج کون بنا سر؟ اسٹارٹ جہاں سے یہ شروع ہوا تو یہ کافی پہلے سے شروع ہوا اور اس کے لیے برج ڈاکٹر عشرت لباد بنے. اچھا. اور اسی لیے میں ڈاکٹر عشرت لباد کو ہی پی ایس پی کا ماسٹر مائنڈ کہتا ہوں. آپ بڑی بات کر رہے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ ہی جو تھے وہ عشرت لباد صاحب تھے اور انہوں نے ہی برج کیا. کوئی مانے یا نہ مانے, میں نے جتنی عشرت لباد بھائی سے گفتگو کی ہے, بات چیت کی ہے, پھر کچھ تھوڑی بہت اپنی بھی تحقیق تبصر ادھر ادھر سے معلومات لی ہے, تو اس میں عشرت بھائی کا کردار بہت ان کا مثبت کردار تھا. ٹھیک ہے. ان کا خدا نخواستہ کوئی غلط کردار نہیں تھا. تو ہوتا یہ ہے کہ جب انہوں نے انڈرسٹینڈنگ کروا دی, ٹھیک ہے, تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ یار اب میں اقتدار کی ٹاپ سیڑھیوں پر, خیالات ہوتے ہیں نا انسان کے ذہن میں, وہ ایزیوم کر لیتا اب میں سب کچھ ہوں, تو وہ پھر کہتا ہے کہ سیڑھیوں کو کاٹو. تو انہوں نے عشرت لباد کو کاٹ دیا. سیڑھی کو ہی کاٹ دیا؟ ہاں, سیڑھی کو کاٹ دیا. یہ پتہ نہیں کہ آپ اوپر سے اترو گے منہ کے بل گرو گے. وہ تو پھر گریں گے, ذرا سیڑھی کٹ گئی. اچھا, گرے بھی تو نا, پھر گرے بھی تو. آپ کو چونکہ اس وقت آپ ایم کیو میں تھے, اور کس نے اعتماد دلایا کہ آئیں پی ایس پی میں؟ نہیں, میں ایم کیو میں نہیں تھا. میں نے 2013 میں پہلا شخص تھا کہ جس نے 2013 مئی 2013 میں ایم کیو ایم کو خیر بات کہا, اور انٹرنیشنل سیکریٹریٹ میں 50 لوگ گواہ ہیں, سب کے سامنے میں نے خیر بات کہا. صحیح. تو یہ ادھر آنے کے لیے عشرت لباد صاحب نہیں, مجھے کسی نے نہیں کہا. پھر میری بنیادی طور پر, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, میری انیس قائم خانی سے بہت اچھی دوستی تھی. صحیح. اس پارٹی میں چند لوگ تھے, بندے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ جن کا, لیکن ان کے ساتھ میرا بڑا کلوز دوستانہ تھا. ٹھیک ہے. اور مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا, یہ تو کراچی پہنچ کر انہوں نے دبئی, میں دبئی اتفاق سے آیا تھا لندن سے. ٹھیک. اور یہ 2-3 دن پہلے میرے ساتھ 2 دن پہلے کھانا بھی ساتھ کھا رہے ہیں, اور گپ شپ بھی ہو رہی ہے, وہ باربیکیو بھی ہو رہا ہے. باربیکیو کے گواہ بھی موجود ہیں. اچھا. ہاں, وہ دبئی میں ہی ہے باربیکیو کے گواہ بھی. تو کھانا بھی کھانے کے گواہ بھی, دونوں نے کھانا کھایا, لیکن جن کو کہہ گیا وہ بھی گواہ موجود ہے. اچھا. اور جس ریسٹورنٹ میں کھایا وہ بھی ریسٹورنٹ بتا دوں گا کہ کہاں پہ کھایا تھا. اچھا. اور کیا کھایا تھا وہ بھی بتا دوں گا. ٹھیک. تو بندہ کھانا یہ تو کھا رہا ہے, اور صبح بندہ کراچی اتر رہا ہے, اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو مجھے کابل کا سرینا ہوٹل یاد آ رہا ہے. وہ تو بڑا ہوٹل ہے, وہ تو بڑے لوگوں کی وہ بات ہے. آپ نے کہا دبئی کا ریسٹورنٹ ویسے ہی جلتے ہیں. صحیح. چلے, نہیں, آپ کے بڑے اچھے کنیکشن ہیں سر, کیسی بات. نہیں, کنیکشن نہیں ہے, میں ریسپیکٹ کرتا ہوں اپنے, کرنی بھی چاہیے, آپ کے اپنے ادارے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان جس طرح سے آج کل لوگوں نے مچایا ہوا ہے شور, تو اس بدنام کرنے کے لیے یہ پاکستان کی فرنٹ لائن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں جو لوگ یہ کر رہے ہیں آج جو کر رہے ہیں. بہت اچھی بات کر رہے ہیں. یہ انیس بھائی پھر کیا وجہ بنی, آپ ایک اچھا کارواں بن گیا تھا, ماحول بن گیا تھا, شروع میں لگ رہا تھا کہ مومنٹم بن گیا ہے. خود آپ بتا رہے ہیں انیس قائم خانی صاحب, ظاہر ہے ان کے ساتھ ایک آپ کا بڑا زبردست تعلق بھی. انیس قائم خانی صاحب کو کنگ میکر سمجھا جاتا ہے. کیا ہوا, کنگ میکر جو ہے وہ پوسٹر بوائے کو پوسٹر بوائے نہیں بنا سکا. کس چیز کے کنگ میکر؟ پارٹی اور ایم کیو ایم چلا رہے تھے, سسٹم چلا رہے تھے. وہ تو 99 میں ایم کیو ایم سے نکال دیے گئے تھے, اور 2008 میں تو وہ واپس آئے. 9 سال تو وہ تھے بھی نہیں. اس کے باوجود 9 سال تو 9 سال پارٹی مانے نہ مانے انیس بھائی, مانو میں پارٹی تو اس وقت چل رہی تھی, بالکل چل رہی تھی, لیکن مانے نہ مانے, لیکن کانپے ٹانگتی ہیں بھادرآباد کی آج بھی انیس قائم خانی کے نام سے, تو کچھ تو تھا نا. کچھ نہیں, یہ سب غلط باتیں ہیں. اچھا. 4 سال وہ ایک بنایا سیٹ اپ تھا مضبوط. اس سیٹ اپ کو انور عالم صاحب نے بھی چلایا ہے, اس سیٹ اپ کو قمر منصور نے بھی چلایا ہے. اس سیٹ اپ کو تو آپ کسی اندھے کو یا گلی میں جانے والے کسی سویپر کو بھی لا کے الطاف حسین اس وقت بٹھا دیتے نا, تو وہ سیٹ اپ چلا لیتا. چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال صاحب اس وقت میئر تھے, تو پھر ان کا بھی کوئی کمال نہیں ہے اس میں. کمال تو کسی کا بھی نہیں ہے. یہ سارا پارٹی کا ایک سسٹم تھا,
اچھا یہ پارٹی کا ایک سسٹم تھا، سسٹم تھا. اگر انیس قائم خانی اچھے اچھے سیدھے ہو کے چلتے تھے. ٹھیک ہے. یہ جتنے 36 گروپ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا آج، یہ الطاف حسین صاحب کی اس وقت کی متحدہ ایم کیو ایم کے اندر جو صحیح معنوں میں متحدہ تھی، ٹھیک ہے، متحد تھی، اس میں یہ تمام گروپس موجود تھے. سر تو کراچی کا میئر انٹرنیشنل ایوارڈ جیتتا ہے اس وقت. ایک دوسرے کو گرانے کی اس وقت بھی ان کی جدوجہد چلتی رہتی تھی. انیس بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اس وقت کا میئر مصطفیٰ کمال صاحب انٹرنیشنل ایوارڈز جیتتے ہیں، دنیا بھر کے بچے جو ہے ان کے لیے لکھتے ہیں. جو جس کو آگے کیا جاتا ہے جب کارکردگی تو ٹھیک ہے. تو سر بابر اعظم کپتان ہے. جی میں اسی پہ آ رہا ہوں. بابر اعظم کپتان ہے، حالانکہ ان کی اپنی کارکردگی آج کل تھوڑی سی ڈاؤن بھی ہے، لیکن کپتان وہ ایسی ٹیم کے ہے. انشاءاللہ کل وہ سیمی فائنل جیتیں گے، پھر فائنل بھی جیتیں گے انشاءاللہ. تو کپ جو نا بابر اعظم کے ہاتھ میں دیا جائے گا. سر تو پھر 1948 میں وزیر اعظم بھی بنیں گے. پھر وہ جب 48 تو بہت دور ہے، 2048 میں وزیر اعظم بھی بنیں گے 1992 والے. تو اچھا آپ کہہ رہے ہیں نا، میں اسی پہ آ رہا تھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو انٹرنیشنل میڈیا کوریج دیتا ہے پاکستان بھر میں. جہاں ہم جاتے ہیں کہتے ہیں کراچی کا لڑکا مصطفیٰ کمال، ماحول بنا ہوا ہے. قمر نوید جمیل حیدرآباد وہ خبروں میں نہیں ہے. تو اگر پارٹی تھی تو وہاں پہ بھی تو پارٹی تھی. وجہ بھی بتاؤں. جی دیکھیں کراچی جو ہے نا وہ اس ملک کا سب سے بڑا شہر. ٹھیک. الطاف حسین صاحب کی تو ادھر چھینک آئے تو انٹرنیشنل میڈیا میں پتا چلتا ہے کہ چھینک آئی ہے. صحیح. ادھر ایک اچھا کام ہو تو انٹرنیشنل میڈیا میں آتا ہے کہ اچھا پوسچر بنتا ہے، چہرہ ماحول بنتا ہے، ماحول بنتا ہے. ٹھیک. تو بنیادی طور پر الطاف میرا آج یہ سب سے سوال ہے، 4.5 سال 4 مہینہ یا 5 مہینے یہ میئرشپ کا دور رہا. ٹھیک. 4 مہینے زرداری صاحب کی مہربانی سے، الطاف حسین صاحب کی ریکویسٹ سے، زرداری صاحب کی مہربانی سے یہ 5 مہینے جو نا بلدیاتی ادارے نہیں توڑے گئے. مزید کراچی کو 4-5 مہینے دینے کے لیے پورے پاکستان کو 4 مہینے بڑھائے گئے. ٹھیک. یہ زرداری صاحب نے کیا تھا اس وقت. میں آپ کو میں کہنا چاہ رہا ہوں، لندن 4.25 سال میں قمر نوید جمیل جو نا وہ 4 دفعہ لندن آئے ہوں گے، بلائے گئے ہوں گے. صحیح. ٹھیک. توجہ کا عالم بتا رہا ہوں، یا 3 دفعہ آئے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں آئے. اور یہ مصطفیٰ کمال صاحب ہفتے میں 2 دفعہ بھی آئے ہیں، مہینے میں 3 دفعہ بھی آئے ہیں. 4 سال کا لگائیں تو 50 دفعہ آئے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ توجہ کی بات ہے، بانی کی توجہ کراچی کے اوپر تھی. ان کا جو دست شفقت تھا، جو بڑا دست شفقت بہت مضبوط تھا. صحیح. دستے ایسے ہی تھوڑی دونوں طرف ایک چمی ہو رہی تھی. میں وہی نا، ایک پپی ادھر اور ایک پپی ادھر ہو رہی تھی. تو بھائی مصطفیٰ کمال صاحب پی ایس پی بناتے ہیں، اور پی ایس پی فلاپ پروڈکٹ، اس لیے کہ ان کی اپنی کارکردگی ہوتی تو پی ایس پی آسمان پہ ہوتی. لیکن لوگ تو وہی تھے، وہی انیس قائم خانی صاحب ساتھ ملے، وہی ٹیم بنی. آپ لوگ گئے، رضا ہارون صاحب گئے، وسیم آفتاب صاحب گئے. مطلب سب چھوڑ کے کیوں آگئے؟ کیوں؟ ہاں، یہ کو لیڈر بنانے کی کوشش کی گئی. لیڈرشپ کچھ قدرتی ہوتے ہیں، کچھ اپنے آپ کو خود سے ریفائن کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. صحیح. آپ زبردستی دھکا دے کر کسی کو کندھے پہ اٹھا کے زبردستی نعرے لگا کے لیڈر نہیں بنا سکتے. تو آپ سمجھتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب پوسٹر بوائے نہیں ہیں؟ نہیں، وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ہو سکتے ہیں، وہ کوئی پولیٹیکل، وہ کوئی لیڈرشپ قائدانہ صلاحیتیں نہیں ہیں ان میں. پی ایس پی میں کس کو دیکھتے ہیں آپ قائدانہ کوئی بھی صلاحیت؟ نہیں ہے ایسا. پورے ایم کیو میں بھائی پی ایس پی مہاجر کمیونٹی کا بتاتے ہیں. اس وقت کی مہاجر کمیونٹی، مہاجر جو سیاسی دھڑے، مہاجر کسی کو لیڈر ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. اب سنا ہے عشرت العباد صاحب کی چھتری تلے جمع ہو رہے ہیں سارے. عشرت بھائی بھی ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر ہے، لیڈرشپ ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر ہے. صحیح. ان میں اور مصطفیٰ کمال میں فرق یہ ہے کہ وہ کول مائنڈ ہے، معاملہ فہم ہے، وہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ تھوڑا سا ان کا لیڈرشپ کا پلس پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ تھوڑی بیوروکریسی مینیج کر سکتے ہیں، چیزیں مینیج کر سکتے ہیں، لیڈ نہیں کر سکتے. یہ ہے کہ وہ ہر چیز ہوش پوش کر دو 2 منٹ کے. اچھا، جذباتی ہو جاتے ہیں، زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں. فرق ہے نا. اب ایک بڑی تبدیلی آئی، بڑی تبدیلی آئی، چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. تبدیلی وہ یہ آئی کہ ہم نے دیکھا فاروق ستار صاحب مائنس ہوئے، پلس مائنس چلتا رہا، دھڑے بنتے رہے، ساری چیزیں. لیکن
ایک کامران ٹھسوری صاحب آتے ہیں، کامران ٹھسوری صاحب انٹری مارتے ہیں، پھر ان کی جو دوسری انٹری اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ وہ آپ کے گورنر بن گئے. گورنر بننے کے بعد اب وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سب کو اکٹھا کر رہے ہیں. کیسے ایم کیو ایم کا تو یہ تنظیمی ڈھانچہ ہی نہیں تھا جس طرح وہ ڈپٹی کنوینر بنے جس طرح ان کی انٹری ہوئی. دیکھیں اکٹھا کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن کیا ان کے نام پہ اکٹھا ہو ہی جائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے نام پہ کوئی اکٹھا ہوگا. گورنر تو اس سندھ میں 75 سال میں گورنر آیا، اگر ٹھسوری صاحب سے بھی گورنر ہو گئے تو کون سی بری بات ہو گئی ہے؟ نہیں، لیکن وہ بری بات نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہ اس بنیاد پہ لوگ اکٹھے ہو، گورنر کی حیثیت سے اکٹھا نہیں. وہ گورنر کی جو اپنا کام ہے، میں سمجھتا ہوں ان کو اس پہ زیادہ توجہ دیں. ایک چیز اور، ڈاکٹر شہاب امام صاحب میرے پروگرام میں آئے، ظاہر وہ بھی اب پی ٹی آئی میں جا چکے ہیں چھوڑ کے ایم کیو ایم کو، آپ کے پرانے ساتھی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں جی ایم کیو ایم اس وقت جو بہادر آباد ہے اس کو اے ٹی ایمز چاہیے. صادق افتخار ہو گئے، کامران ٹھسوری، اس طرح کے لوگ چاہیے. نہیں، ایسا نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ان سب کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اچھا، کہ لوگ ان سے کیوں دور ہوئے؟ دونوں جتنے بھی گروپ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک، لوگ یہ کسی کو ساتھ لے کر، بنیادی چیز جب مجھ میں کمی ہو میں دوسرے پہ الزام تیزی سے ٹھوکتا ہوں. ٹھیک ہے، سمجھے نا؟ تو بھائی میں تو اس وقت کسی سیاسی پارٹی میں نہیں ہوں، بالکل میں تو ویل وشر ہوں کہ بھائی کراچی کا اچھا کیا وجہ بنی سر؟ وقت ختم ہو رہا ہے. کیا وجہ بنی پی ایس پی میں آپ گئے، آپ کے ساتھ باقی آپ کے دوست جو ہیں، کولیگز ہیں، رضا ہارون صاحب، وسیم آفتاب صاحب ادھر چلے گئے بہادر آباد، شاید انہوں نے کوئی مزید چیز دیکھی، ان کے ساتھ بھی سلیم تاجک صاحب، سب لوگ وہاں چلے گئے. لیکن کیا وجہ بنی؟ آپ ڈرائی کلین، اس کے بعد پھر وہ کون تھا جس نے آپ کو پی ایس پی سے نکلوایا؟ نہیں، پی ایس پی سے نکلوایا تو نہیں، لیکن ایک راستے تو جدا ہوئے نا، زبردستی کے جب ایک مشاورت نہیں ہوگی، ٹھیک، ایک جب ٹیم بنتی ہے، پارٹی بنتی ہے، تو اس میں ایک مشاورتی عمل ہوتا ہے. بغیر مشاورتی عمل کے جو کام کیے جاتے ہیں تو اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. صحیح. کسی کی بات کو سننا نہیں، اپنی منمانی کرنا. تو ظاہر ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے موسٹ سینئر لوگ تھے جو پارٹی کے اندر انہوں نے بہتر سمجھا کہ راستہ سب ایک ایک کر کے بیک ہو گئے. تو وہ اب اپنی سیاست ویسے بھی وہ کہتے تھے ہم دو آئے ہیں تو بھائی دو ہی رہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. اچھا، دو ہی ہے. یہ بتائیے، اب مصطفیٰ کمال صاحب کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں جی 5 وقت کی نماز کی جو پابندی کرے گا وہی پارٹی کا رکن رہے گا، ورنہ پارٹی سے سمجھ لیں فارغ. نہیں، نماز پڑھنا تو اچھی بات ہے، لیکن آپ نے سیاسی جماعت بنائی ہے تو میں تو مشورہ دوں گا پھر آپ کا جو مرکزی آفس ہے پاکستان ہاؤس، اس کو مدرسے میں یا کوئی اس میں تبدیل کر دیں، تبلیغی جماعت بنا لیں. اب یہ کریں نہیں، تبلیغی جماعت کیوں، آپ مدرسہ بنائیں، اس میں ڈبل فائدہ ہوگا. اچھا، ہاں، تو مدرسے سے کیا فائدہ ہوگا؟ مدرسہ لوگ کم سے کم آگے پڑھیں گے نا. اچھا اچھا، قرآن پڑھیں گے، تعلیم حاصل کریں گے. آپ جب سیاسی جماعت، آپ سیاست کرنے آئے ہیں یا مدرسہ بنانے آئے تو پھر مدرسہ بنا لیں. چلیں ٹھیک ہے. اچھا، جاتے جاتے یہ بتائیے گا، عشرت العباد صاحب، فاروق ستار صاحب، کامران ٹھسوری صاحب، یہ آج کل ایک متھ چل پڑی ہے. پہلے کچھ اور اشارے ہوتے تھے، آج کہتے ہیں جی یہ بزرگوں کے لوگ ہیں، بزرگوں سے رابطے ہیں. تو یہ کیا کہانی ہے؟ اصل حقائق ہیں یہ باقی رابطے؟ پاکستان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو بزرگوں سے رابطے میں نہ ہو. جھوٹ بولتا ہے اگر وہ نہیں ہے تو. اچھا، ہاں. اور ایک دوسرے کو بزرگوں کے نام سے ڈراتے بھی تو ہیں. نہیں ڈرانا، حالانکہ لوگ اپنی ساکھ کو مضبوط کرنے کے لیے بزرگوں کو بدنام کرتے ہیں. اچھا، میں پریکٹیکل بتا سکتا ہوں، نام لے کے بتا سکتا ہوں کہ زبردستی نام لے کر ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا یہ ان کے نام کی ایسا ہوا. فاروق ستار اپنی ساکھ بہتر کرنے کے لیے کرتے ہیں. فاروق ستار صاحب والے معاملے میں یہی ہوا، ان کو کہا گیا کہ جی وہ نہیں مان رہے. انہوں نے ان سے پوچھا بزرگوں سے، ان کا انٹرنل میٹر ہے نا کہ خالد بھائی نے ہاں انہوں نے پوچھا تھا، انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں کیا مسئلہ ہے، آپ کا آپس کا مسئلہ ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے. وہ نہیں پڑھتے ہیں، نہیں ٹھیک. پڑھتے ہیں. دوسرا یہ بتائیے کہ آفاق احمد صاحب، عشرت العباد صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب، فاروق ستار صاحب اور خالد مقبول صدیقی، عامر خان صاحب اکٹھے ہو جائیں گے؟ کوئی مستقبل نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کٹھے کھانے کی ٹیبل پہ ہو سکتے ہیں، اچھا کھانا کھائیں، اپنے اپنے گھر جائیں بس. تو یہ وعدہ کیا تھا آپ نے کراچی والوں کو، خواب دکھائے تھے. کراچی نے کب ان کو سب کو مینڈیٹ دیا جو یہ وعدے کرتے ہیں؟ نہیں، ان کو نہیں، یہاں سے یہ الگ ہوئے ہیں تو وہ بیچارے لاوارث گھوم رہے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں. لاوارث نہیں ہو سکتے. کراچی والوں میں اتنا دم ہے، وہ خود ہی اپنا راستہ نکال لیں گے، کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. پی ٹی آئی اور پی پی کی طرف ہی جائیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. تو اگر کسی بھی کوئی نئی جماعت آ رہی ہے، کوئی نیا اتحاد آ رہا ہے، تو ان کا حق ہے نا کسی بھی پارٹی میں جائیں. بالکل جائیں. ہم تو کہہ رہے ہیں جائیں. اب پنجاب مرج ہو گیا، ادھر ادھر مرج ہو گئے، لوگ گئے نا، مہاجر کمیونٹی وہاں پہ بھی تھی. یہ کون سی شریعت میں ہے کہ صرف مہاجر متحد رہے؟
نہیں نعرہ تھا نا، نہیں نعرہ تھا نا، اسی پہ تو ماحول بنایا نا. دیکھیں نعروں کو تو نعرہ تو ایسا ہوتا ہے انہیں خبر آئی ہے فلاں ساڑھا بھائی ہے، ایسا ہی کسی دن آئے گی خبر سب بھائی ہو جائیں گے. دیٹس اٹ. اچھا آ رہی ہے کوئی خبر اس طرح کی؟ ایسی آ جائے گی کبھی نہ کبھی خبر. اچھا لنڈن چیپٹر بانی تحریک چیپٹر کلوز؟ نہیں وہ اب دیکھیں کہنا نہیں چاہیے، وہ فٹ نہیں ہے نہ مینٹلی طور پر نہ فزیکلی طور پر. اچھا صحیح. اور کوئی نیا مہاجر کمیونٹی کا کوئی لیڈر بتا دیں، جس طرح آپ نے کہا نا کہ یہ سارے لیڈ نہیں کر رہے، تو کون لیڈ کرے؟ روز روز تھوڑی پیدا ہوتے ہیں. اچھا ایک دفعہ الطاف حسین پیدا ہوئے، ادھر عمران خان بڑے عرصے کے بعد پیدا ہوئے، ادھر اور دوسرے بہت سے لوگ وقت پیدا ہوئے. 10 سال بعد 15 سال بعد پھر کوئی لیڈر پیدا ہوگا، 20 سال بعد کوئی جوان پیدا ہوگا، وہ چیزوں کو درست کر دے گا. کیا فرق؟ انیس خان ایڈوکیٹ صاحب وقت ختم ہو گیا، بہت ساری باتیں مزید کسی پروگرام میں بھی آپ سے کریں گے. جاتے جاتے اس وقت کے جو حالات ہیں پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں، MQM کی بات نہیں ہو رہی، ایک پاکستان کی بات ہو رہی ہے، ڈائیلاگ کی طرف کیا پیغام دیں گے؟ جس طریقے سے یہ ایک پاکستان کی پہلی دفاعی لائن کو تباہ کرنے کی جو کوشش چل رہی ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی تھوڑا سا گیلا دیتا ہوں کہ دیکھ بھال کر کے آپ مکھن ملائی کھلائیں کسی کو، صحیح آپ پہلے کھلا دیتے ہیں پھر وہ گلا پکڑتا ہے. بھائی یہ میری درخواست ہے، ٹھیک بھائی دیکھ بھال کر کے کھلاؤ مکھن ملائی اور تر و تازہ کرو، اس کو ایک دائرے میں رکھو. دائرے سے باہر ہونا، وزیر اعظم صاحب نے جب ہائی پاور کمیشن بنا دیا، ٹھیک ہے، پوری سپریم کورٹ کو بنا دیا، نہیں سوری سپریم کورٹ کو 2 خطوط لکھ دیے ہیں. اب یہ چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست ہے کہ وہ فوری طور پر یہ تمام ججز پہ ہائی کمیشن بنائے تاکہ یہ جو گند پھیلا ہوا پاکستان جو تباہ ہو رہا ہے، صحیح، اس سے اس کو نجات مل سکے اور پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہو سکے. بہت شکریہ انیس خان ایڈوکیٹ صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ناظرین گفتگو آپ سن رہے تھے اور انیس خان ایڈوکیٹ صاحب کی گفتگو سے آپ کتنا متفق ہیں، ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا رہے گا انتظار. مجھے اور انسائیڈ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.